اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک سیناریو اکثر ہوتا ہے آفیسز میں، کارپوریٹس میں کام کرتے وقت، کوئی ایک دن اچانک کوئی بات ہوتی ہے، آپ کے باس آپ کو کہتے ہیں یا پوری ٹیم کو کہتے ہیں، ناٹ آپ کو، کہ جی یہ ایک نیا پروجیکٹ ہم کرنے جا رہے ہیں، ایک نیا آئیڈیا ہے، اس کو ہم امپلیمنٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں، تو کچھ ہم نے اس پہ ورکنگ کر لی ہے، آپ میں سے کون ہے جو اس کو امپلیمنٹ کرنے میں والنٹیرلی آگے آئے گا؟ یہ سچویشن آتی ہے، میں نے بھی کئی دفعہ دیکھی ہے، اور فارچونیٹلی میں نے ہمیشہ اس میں حصہ ڈالا ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنا ہاتھ بلند کیا ہے کہ جی میں بالکل کرنا چاہتا ہوں اس کو، اور کیا بھی ہے ہمیشہ، اور اللہ کا شکر ہے بڑے اچھے طریقے سے ہوا بھی ہے، سیکھا، بہت کچھ سیکھا اس سے۔ ظاہر سیکھتے تو ہم کام سے ہی ہیں نا، سیکھے سکھائے تو نہیں آتے، کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ہیں جو فوراً آگے آ جاتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو پیچھے چھپ جاتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کیا کام ہے، پتہ نہیں کیا نکلے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا، ڈانٹ ہی نہ پڑ جائے کل کو، الٹا ہی نہ ہو جائے جی، کچھ وہ کہیں گے تم نے سارا ستیہ ناش کر دیا جی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ یہ بیکار قسم کے خدشات ہیں اور بے سود قسم کے اندیشے ہیں یہ، جن سے جان چھڑا لینی چاہیے۔ یہ کوئی ایسا اچھی بات نہیں ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے، یہ جو ٹیکنگ دی لیڈ ہے جو آج کا ٹاپک میں لے رہا ہوں، اس کے فائدے ہی فائدے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ امیڈیٹلی یو آر نوٹسڈ کہ یہ بندہ ہے جو کہ حوصلہ رکھتا ہے نیا کام کرنے کا، ٹھیک ہے؟ اور آئندہ بھی نئے کاموں کے لیے آپ کو اگر آپ ہاتھ نہیں بھی بلند کریں گے تو آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا جائے گا کہ ہاں جی آپ آ جائیے، یا آپ نہیں کرنا چاہیں گے اس کو، پوچھ لیں گے آپ سے، تو پھر آپ بتائیے، انکار کر دیں گے کہ نہیں میں نہیں کرنا چاہوں گا۔ سو آپ ایکچولی نوٹس ہو جائیں گے اور آپ کی ایک اچھی ریپوٹیشن بن جائے گی۔ سب سے بڑا نمبر 1 فائدہ یہ ہے۔ نمبر 2 فائدہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی نیا کام آپ کریں گے تو پوری آرگنائزیشن سیکھ رہی ہے اس سے، ہر کسی کی اس پہ نظر ہے، اور ہر کسی کی آپ پہ بھی نظر ہے، کیونکہ آپ اس کا پارٹ ہیں نئے کام کا، تو لہٰذا اگین آپ کی پوزیشن زیادہ سے زیادہ ویزیبل ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جب نیا کام کرتے ہیں تو ہر کوئی اس کے بارے میں تھوڑا سا ریزروڈ ہوتا ہے ضرور، ایک کہیں نہ کہیں بیک آف دی مائنڈ ہوتا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، دس کوڈ گو دس وے، دس کوڈ گو دس وے۔ تو اگر کوئی چیز تھوڑی بہت اوپر نیچے بھی ہوتی ہے تو اس میں کہیں کوئی اچانک ریپریمانڈ نہیں ہوتی کہ آپ نے خراب کر دیا، بیکاز ایوری بڈی از آلریڈی کنسیڈرنگ کہ پاسبلی یہ بھی ہو سکتا ہے، پاسبلی یہ اس طرح سے، شاید جس طرح ہم اس کو سوچ رہے ہیں شاید یہ اس طرح سے نہ ہو۔ تو اس لیے آپ اس ایکسپیریمنٹیشن میں شامل ہوتے ہیں، تو آپ ایکچولی کسی نقصان میں نہیں رہتے۔ اگر فرض کیجئے وہ نیا کام نہیں چلتا، کسی وجہ سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ نہیں ہے چلنے کے قابل، تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے اس کے اندر، آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے اس کے اندر۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ایکچولی آپ خود بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں اس سے، دیکھیے، اور آپ کا کانفیڈنس کا لیول بہتر ہوتا ہے، بلڈ ہوتا ہے اس سے کہ ہاں یار، اور اگر ماشاءاللہ اگر وہ کام بہت اچھا نکل آیا تو آپ کا کانفیڈنس کا لیول تو کہیں سے کہیں چلا جائے گا نا، یار دیکھیں میں نے یہ کیا تھا، اور آپ کل کو ہر جگہ کلیم کرتے پھریں گے کہ جی یہ نیا پروجیکٹ شروع ہوا تھا، میں نے لیڈ کیا تھا، میں سب سے پہلے اس میں شامل تھا اور میں نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ تو یہ بہت ساری پازیٹیو چیزیں اس میں، یعنی کہیں کوئی نگیٹیوٹی ہے ہی نہیں۔ ہاں البتہ پیچھے جا کے اگر آپ چھپ جائیں گے تو پھر ظاہر ہے وہ معاملہ بہت اچھا نہیں ہے، پھر وہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا، پھر آپ ظاہر ایک ہجوم میں شامل ہو جائیں گے۔ تو وہ ہمارے ایک کولیگ ہوا کرتے تھے، سینئر تھے مجھ سے اور بڑے مزے کے آدمی تھے، تو وہ اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں ہی کہتے تھے، ایسی آرگنائزیشن جہاں کافی سینئر لوگ موجود تھے اور ترقی کی رفتار بڑی سست تھی، تو وہ یہ اکثر فقرہ کہتے تھے کہ بھائی اندھوں کی لائن لگی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے پیچھے ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ اچھا اگلا کوئی گرے گا تو میں آگے آ جاؤں گا، یا وہ کہیں مرے گا تو میں اس سے آگے آ جاؤں گا۔ تو اندھوں کی لائن خدا نخواستہ نہیں لگی ہوئی، آج کل کے دور میں تو نہیں لگی ہوئی، وہ پرانا وقت تھا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بہت سالوں بعد کہیں جا کے پروموشنز ہوا کرتی تھیں، اب تو اٹس ویری کوئک، اب تو 30s میں لوگ مارکیٹنگ ہیڈ بنے ہوئے ہیں، پہلے تو 30s میں تو وہ ڈسٹرکٹ مینیجر نہیں بنتے تھے پہلے بیچارے، تو بہت فرق پڑ گیا ہے۔
یہ ٹائم ہے کمپیٹ کرنے کا، یہ ٹائم ہے آگے آنے کا، یہ ٹائم ہے لیڈ لینے کا اور لیڈ کرنے کا، اور یہی آپ کی پرفارمنس ہے اور اسی سے آپ کو ترقی ملے گی۔ تو اس لیے جہاں کہیں بھی لیڈ کرنے کی، ایکسپیریمنٹ میں شامل ہونے کی گنجائش نظر آئے، فوراً شامل ہو جائیں اس کے اندر، اس میں بالکل دیر نہ لگائیں، امیڈیٹلی اس میں شامل ہو جائیں، اور کوشش کریں آپ وین گارڈ میں ہوں، ہرا بلدستہ جس کو کہتے ہیں نا، کہ سب سے آگے چلنے والا، نیا ایکسپیریمنٹ کرنے والا، اس میں رہیں اور ہمیشہ رہیں۔ 2-4 دفعہ آپ آ جائیں گے تو آپ کو بلا کے ڈال دیا جائے گا اس میں، اور آپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس کو ضرور ذہن میں رکھیے کہ جہاں کہیں ایسی اپرچونٹی ہو، گریب کریں اس کو فوراً پکڑ لیں، اس سے پیچھے نہ بھاگیں۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔